اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ جو اس کی سینٹرل تھیم ہے، مرکزی مضمون ہے، وہ ہے تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سیلف۔ سب ہیڈنگز دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ 5 سب ہیڈنگز ہیں۔ ایک تو تخلیق کے مراحل ہیں جو بتائے گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی حفاظت کا یقین دلایا گیا کہ قرآن کی اللہ تعالی حفاظت کرے گا۔ پھر نمبر 3، آسان زندگی، ایزی لائف گزارنے کے لیے ذکرہ اور خشیت کی ضرورت ہے۔ ذکرہ کی ضرورت ہے، خشیت کی ضرورت ہے، اور یہ خشیت خاص شین یا والا ہے، عین نہیں ہے اس کے اندر، 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ خشع الگ لفظ ہے اور خشع الگ لفظ ہے۔ پھر ایک اور سب ہیڈنگ ہم دیکھیں گے، وہ کیا ہے کہ سب سے ریچڈ، سب سے بدبخت ترین ہے جو کہ ذکرہ سے منہ موڑ لے گا۔ اور آخری سب ہیڈنگ ہے کہ دنیاوی زندگی کو، لائف آف دس ورلڈ کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے انسان۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ آئے گا، پرابلم بتایا جائے گا انسان کا کہ وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اب یہ کب نازل ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل شروع مکی دور کی صورت ہے، وحی کے آغاز سے لے کے تقریباً 3 سال کے عرصے کے اندر اندر یہ نازل ہوئی ہے، شروع کے دور میں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کا کہ ہم کو خاص ذکر ملتا ہے حدیث میں، اس کی فضیلت ہم کو ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عیدین، جمعے کی نماز ہوتی ہے اور عیدین کون سی 2 نمازیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھا کرتے تھے، جمعے اور عید کی نمازوں میں۔ فرسٹ رکعت میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کی بھی اور عید کی نماز کی بھی۔ فرسٹ رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھتے تھے، سیکنڈ میں سورۃ الغاشیہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر جو پڑھے جاتے ہیں، وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی پڑھتے تھے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ تسبیح کا ذکر آ رہا ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جو کہ امر سے شروع ہوتی ہیں، قرآن میں کمانڈ سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ سبح کمانڈ ہے، تسبیح کیجئے۔ تسبیح کیا ہوتا ہے؟ دراصل تسبیح یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کا صحیح مقام دیا جائے، اللہ کو گرا کر مخلوق کے لیول پر نہیں لانا چاہیے، اور یہ لوگوں نے کیا ہے، اللہ کو اللہ کے مقام پہ نہیں رکھا، بلکہ ہیومن ویکنیسز شامل کر دیں اللہ کے ساتھ، ہیومن نیڈز شامل کر دیں، انسانی کمزوریاں، انسانی ضرورتیں اللہ کے ساتھ شامل کر دیں۔ کیسے؟ مثلا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، گرا دیا نا اللہ کو اللہ کے لیول سے، یا اللہ کے شریک اور مددگار ہیں، اللہ کو مددگاروں کی ضرورت ہے، اللہ کو گرا دیا اللہ کے لیول سے، تسبیح نہیں کی اللہ کی۔ یا یہ کہنا کہ اللہ تھک جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ساتھ میں آتا ہے سبحانہ، پاک ہے اللہ اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں والی کمزوریاں اپنے اندر رکھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک مطلب ہو گیا تسبیح کا کہ مخلوق کے لیول پہ گرانا۔ ایک اور ایشو کیا رہا کہ انسانوں کو یا کریشن کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا لوگوں نے، یہ بھی پرابلم ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا
کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے ایسے فلاں بھی دیکھتے ہیں، جیسے اللہ کو غیب پتہ ہے ایسے فلاں کو بھی غیب پتہ ہے، جیسے اللہ اولاد دیتا ہے فلاں بھی اولاد دیتے ہیں. تو وہ کیا کیا کہ اللہ کے برابر کر دیا مخلوق کو اٹھا کر، یا کہا کہ فلاں اللہ کے فیصلوں میں شریک ہے، نعوذ باللہ. یا کسی انسان کے پاس، کسی مخلوق کے پاس کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کہ اتنا ان کا اختیار ہے کہ وہ جو دنیا میں اللہ کے فیصلے ہیں ان میں بھی شامل ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ پر دباؤ ڈال سکیں گے، جس کو چاہیں گے بخشوا دیں گے. یہ کیا کیا؟ مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے پاور میں کسی کو شریک کر دیا. اور یہ کس کو اچھا لگ سکتا ہے؟ کسی کو اچھا نہیں لگ سکتا. ہمارے اتنے اتنے سے گھر ہیں جو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر کہے کہ جی میرا بھی اختیار ہے، میرا بھی روب چلے گا، میرا بھی حکم چلے گا، مانیں گے ہم؟ کبھی نہیں مانیں گے. اور کہاں اللہ کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں اللہ کے اختیارات کے اندر، نعوذ باللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ سبح، تسبیح کیجئے کس کی؟ اسم ربک الاعلی، اللہ کے نام کی تعظیم ہونی چاہیے، اللہ کے نام کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. ایسا طریقہ، یہ ایسے الفاظ اختیار نہیں کرنے چاہیے جس سے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، ڈس رسپیکٹ کا پہلو نکلتا ہو. ایسی جگہ بھی اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے جو جگہ اس قابل نہ ہو. مثلا انداز اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح، کس انداز میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، مثال کے طور پہ لطیفوں میں. اور نعوذ باللہ یہ پتہ نہیں کیا مرض ہو گیا ہم لوگوں کو اللہ کے بارے میں لطیفے بنانے کا. اور سچی بات ہے کہ جاہل نہیں کرتے یہ کام. یہ دو چار لفظ جو کہیں سے پڑھ کر آ گئے ہوتے ہیں ان کو سوچتے ہیں ایسے لطیفے، نہ ہنسیں اور نہ ہنسنے دیں. یہ انداز، یا اللہ کے نام کا جھوٹ، نعوذ باللہ. واٹس ایپ کو تو اللہ بھلا کرے، اس کا جو جی چاہتا ہے بھیج دیتا ہے. باقاعدہ اس میں کسی نے ایک میسج بھیجا، ڈائلاگ بائی ڈائلاگ، کہ فلاں گیا تو اللہ بیٹھ کے کچھ پتلا بنا رہا تھا، اور پھر اس نے اللہ سے پوچھا کہ تم یہ کیا بنا رہے ہو؟ اللہ نے کہا میں تو ایسی ایسی چیز بنا رہا ہوں. اور مطلب وہ ماں کی تعظیم میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا تھا اللہ نے کہا تھا یہ سب کچھ. تو اس طرح نعوذ باللہ گھڑ دینا اللہ کے نام پر چیزیں اٹھا کر، یہ سخت بے ادبی ہے. اور یہ بعض دفعہ بہت فلسافیکل انداز میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو منع کر دینا چاہیے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں کہیں، دس از ناٹ رائٹ. یا الزامی انداز میں اللہ کی بات کرنا، یہ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں خوش رہوں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں نماز پڑھوں، پتہ نہیں کیا ملا اللہ کو مجھ پہ مصیبت ڈال کے. کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ مر گیا، کیا ملا اللہ کو؟ اگر اللہ کو بچہ مارنا ہی تھا تو دیا کیوں تھا؟ دیتا ہی نہ مجھ کو. اس انداز میں بات کرنا، کچھ سوچتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. اب یہ اسم ربک الاعلی کی بات آ رہی ہے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بہت اعلیٰ ہے. اب سوال یہ کہ اللہ کا نام ہے کیا؟ اللہ کا اپنا نام، ذاتی نام اللہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کسی مخلوق کا نام اللہ تو ہوتا ہی نہیں. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ فلاں کہہ رہے کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، ایسے تو کوئی نہیں کرتا. تو اللہ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے، کوئی مخلوق وہ نام نہیں رکھ سکتی اور نہ رکھتی ہے. ایک اور اللہ کا نام ہے الرحمن، یہ بھی اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے. صرف رحمان رکھ سکتے ہیں، الرحمن نہیں رکھ سکتے. بلکہ بہتر کیا ہے کہ صرف رحمان کہہ کر بھی نہ پکارا جائے کسی کو، عبد الرحمن کہیں. ایسے عبداللہ کہتے ہیں نا، ایسے عبد الرحمن کہنا چاہیے، خالی رحمان نہیں کہنا چاہیے. اللہ رحمان ہے، اور یہ اللہ اور رحمان بس یہ دو اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی پرسنل نام ہیں. اچھا، ہم نے بات کی تھی کہ سورت کمانڈ سے شروع ہو رہی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی
तिलावत फरमाते तो आप रुकते, फिर आप फरमाते सुबहान रब्बी अला। इसलिए कि अल्लाह ने हमें कहा है ना, हुक्म दिया कि तुम तस्बीह करो अल्लाह के नाम की, तो हम भी यहाँ रुक कर आहिस्ता से सुबहान रब्बी अला कह लिया करें। अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है। फिर इसी तरह हमको रिवायत एक मिलती है कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजअलूहा फी सुजूदिकुम, इस आयत को तुम अपने, इस कलमे को तुम अपने सजदों में रखो। तो सजदे में क्या पढ़ते हैं हम? सुबहान रब्बियल आला। कितनी दफा पढ़ना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनिमम 3 दफा पढ़ा करते थे, और ज्यादा कितना? 7, 9, 11, 15, जितना जी चाहे आप पढ़ें, जितनी दफा, जितना लंबा सजदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अल्लाह के नाम का यहाँ पर जिक्र है, और ये अल्लाह के नामों पर गौर करना अल्लाह की मारिफत तक पहुंचाता है इंसान को। जिसको अल्लाह के नाम समझ आ गए, इंशाअल्लाह 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 वो शिर्क नहीं करेगा कभी, किसी और मजार पे जाके माथा नहीं टेकेगा कभी भी, ना कभी कंफ्यूजन उसको होगा कि हम किसको वसीला बनवाएं और किसको वसीला ना बनाएं। अब अल आला की बात आ रही है। आला, अल्लाह आला है। ऐन लाम वाव उलूफ का मतलब होता है बुलंदी। अल आला सबसे बुलंद। किस लिहाज से सबसे बुलंद? नंबर 1 जात के लिहाज से, कोई है ही नहीं उस जैसा, देयर इज नो कंपैरिजन, लैसा कमिस्लिही शै। उसकी तो मिसाल की मानंद भी कोई चीज नहीं है, उसके तो एग्जाम्पल जैसा भी कोई नहीं है। ओरिजिनल को तो रहने दो एक तरफ। और मकाम के एतबार से भी, पोजीशन अगर देखें तो देखें, चाहे किसी को कोई दीन का इल्म ना हो, कोई जंगल में रह रहा है, अफ्रीकन या वो किसी रेन फॉरेस्ट में रह रहा है, अगर वो अल्लाह को पुकारना चाहेगा तो वो कहां देखेगा? आसमान पे देखेगा। लोग यूं ही दुआ करते हैं ना, मुशरिक भी यूं करते हैं, मोमिन भी यूं ही करते हैं, सब यूं ही करते हैं दुआ। कोई ऐसे तो नहीं दुआ करता कि नीचे देख रहा हूं, कोई साइड में देख के तो नहीं दुआ करता। ये नेचर है इंसान की कि इंसान ऊपर देखता है और हाथ ऊपर बुलंद करता है हमेशा। मुशरिकों ने भी जो अपने मंदिर वगैरह बनाए, वो इतने ऊंचे ऊंचे क्यों बनाए थे उन्होंने? उसमें हजारों हजारों सीढ़ियां होती हैं एट टाइम्स, जो कब्ले मसीह के बने हुए हैं। उनको पता है कि अल्लाह बुलंदी पर है, तो अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर है। कैसे है हमें नहीं मालूम, इतना पता है कि ऊपर है। और इंसान की, जैसे हमने बात करी कि इंसान की फितरत में ये बात शामिल है, तो अपने मकाम के लिहाज से भी अल्लाह बुलंद है, आला तरीन है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सिफात के लिहाज से कामिल है, परफेक्ट है, हर सिफत अल्लाह की आला तरीन है। अस्समी है, हम नहीं समझ सकते कैसा है। सुनते हम भी हैं, सुनता अल्लाह भी है। अल्लाह कैसे सुनता है हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। रहीम है, कैसा रहीम है, मैं और आप भी रहम करते हैं और एक अल्लाह भी रहम करता है, कोई कंपैरिजन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ नाम कॉमन है। और हम उसको क्वांटिटी को, क्वालिटी को समझ ही नहीं सकते। देयर इज नो कंपैरिजन इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आला तरीन है अल्लाह की हर सिफत। हुकूक के लिहाज से आला तरीन अल्लाह है, सबके हक से बढ़कर पहले अल्लाह का हक है, हत्ता के माँ बाप के हक से बढ़कर अल्लाह का हक है। और कुरान ने ये बात कह दी है कि माँ बाप अगर शिर्क करने को कहें, हालांकि इतनी खिदमत करनी है, हालांकि इतना ख्याल करना है, लेकिन अगर वो कहते हैं शिर्क करो अल्लाह के साथ, अल्लाह फरमाते फला तुतिअहुमा, मत उन दोनों की बात मानना। तो हक के लिहाज से आला तरीन अल्लाह है। अल्लाह से बढ़कर किसी का हक नहीं है हमारे ऊपर, और ये मेरा राइट है। सच्ची बात है कि ये मेरा हक बनता है कि मैं सबसे बढ़कर अल्लाह का हक मानूं, अल्लाह की इताअत करूं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कितनी भी अल्लाह की इताअत कर लें, कितनी 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 भी कर लें, अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आला है, कितने भी हक अदा कर लें। लोग कहते हैं ना कि जान दी दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
لوگوں نے 50 سال لگا دیے ہیں تفسیریں لکھنے میں، 50 سال زندگیاں لگا دی ہیں تفسیریں لکھنے میں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم ہم حق ادا نہیں کر سکے. اور آپ انشاءاللہ اللہ آپ سے پورا کرائے، مجھ سے بھی، آپ پورا پڑھ کے بھی نکلیں گی نا، آپ کو لگے گا دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑی ہیں. آپ کو اور تشنگی کا احساس ہوگا کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ابھی تک. یہ ہے اللہ اور اللہ کا کلام. کتنی بھی تعریف کر لیں، زبانیں سوکھ جائیں ہماری تعریفیں کرتے کرتے، تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کی ہم. وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی برتر ہے، اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ کہ کسی مخلوق کا علم تو بڑی بات ہے، اس کا تخیل، اس کا امیجنیشن بھی نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ کیا ہستی ہے. امیجنیشن بھی نہیں پہنچ سکتا، اس سے بھی اعلیٰ ہے. یہ ہے میرا اور آپ کا رب. سبحان ربی الاعلی الذی خلق، اس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ نہیں لکھا. خلق، اس نے پیدا کیا، حالانکہ اس میں کچھ آنا چاہیے بھی، پیدا کیا اس کو، اس کو، تم کو، مجھ کو، یہ نہیں لکھا. خلق، سبھی کو تو کیا ہے اس نے، عموم کے لیے آتا ہے، عموم عین سے. عموم کے اندر بھی بڑی شان ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جیسے ہم کہیں کسی سے میں نے تم کو کھانا دیا، چلو بہت بڑی بات ہے. اگر ہم کسی سے کہیں کہ میں نے تم کو دیا، اس کا مطلب ہے سب کچھ دیا، گھر کا کرایہ، تمہارا اپنا خرچہ، تمہارے بچوں کی فیسیں، تمہارے اسپتال کے بل، سب کچھ میں نے دیا، یہ مطلب ہوا نا اس کا، دیا. تو یہ عموم کے اندر شان ہوتی ہے، بہت بڑی گرینڈنس ہوتی ہے اس کے اندر. یہ معمولی چیز نہیں ہے ایسے کہنا خلقہ. آل انکمپسنگ ہے یہ، ایک ایک چیز کو اللہ نے پیدا کیا. اور سائنٹسٹ خود کہتے ہیں آج میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. ان کو پتہ ہے ایٹم تو بہت بڑی ہستی ہے بھائی، بہت بڑی مخلوق ہے ایٹم. وہ تو سب اٹامک پارٹیکل بھی ایک نہیں بنا سکتے، ان کو معلوم ہے کریٹ نہیں کر سکتے. میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ. ریسائیکل کر سکتے ہیں، مکس کر سکتے ہیں، ریکمبائن کر سکتے ہیں، ریکمپوز کر سکتے ہیں، کریٹ تو نہیں کر سکتے. خلق، اللہ نے بنایا. اور کیا کیا؟ فسوا، تناسب قائم کیا، ہر چیز کو متوازن، پروپورشنٹ، بہت عمدہ بنایا. ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق آرگنز دے دیے، آرگنز بھی دے دیے اور صلاحیتیں بھی دے دیں کہ ان آرگنز کو استعمال بھی کیسے کرو. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کیسی کیسی اللہ نے جانوروں کو ڈیفنس کی اور پروٹیکشن کی صلاحیتیں دی ہیں. گرگٹ کیسے رنگ بدلتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ کبھی دیکھا ہے گرگٹ کو رنگ بدلتے ہوئے؟ نہیں دیکھا؟ دعا کریں اللہ آپ کو دکھائے. اس قدر مزیدار چیز ہے جب وہ ٹیکنی کلر ہو رہا ہوتا ہے اور کیسے کیموفلیج کر لیتا ہے اپنے آپ کو، نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح تتلیاں ہوتی ہیں بعض. تتلی کتنی نازک سی چیز ہے نا، اتنی ڈیلیکیٹ ہستی ہے اور دشمن بہت ہیں اس کے. تو بعض تتلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پر جب وہ پھیلاتی ہیں، پروں پہ 2 موٹی موٹی آنکھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہیوج، کہ شاید دیکھنے والے کو ڈر لگے کہ اتنی بڑی بڑی آنکھوں والی کوئی چیز ہے تو ہستی خود بھی بہت بڑی ہوگی. کس نے سکھایا؟ کس نے بنایا؟ کس نے تصفیہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. تصفیہ کیا اللہ نے. پتے ہرے بنائے، کلوروفل ہے اس کے اندر، ضروری ہے ان کے لیے. اور پھول اللہ نے رنگ برنگی بنائے. کیوں بنائے رنگ برنگی؟ پولینیشن کے لیے، انسیکٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیسی خوشبو ہوگی، کیسا نیکٹر ہوگا، کیسا شیپ ہونا چاہیے. پسا ہوا ہر چیز اللہ نے متناسب بنائی کہ یہ ایسا شیپ ہوگا، ایسا کلر ہونا چاہیے، نیکٹر ایسا ہونا چاہیے تاکہ بیز یا انسیکٹس ایسے اٹریکٹ ہوں، ایسے پولینیشن ہوگا. ہر چیز کو اللہ نے تناسب کے ساتھ بنایا. کیوں دیا آخر پھولوں کو خوشبو؟ وہ آگے پروکریٹ کرنے کے لیے، دراصل کہ بیج جو ہیں وہ آگے جاتے رہیں. والذی قدر، اور جس نے کہ تقدیر بنائی. ہر چیز کی تقدیر اللہ نے ڈیسائیڈ کر دی. مثلا
دنیا میں کتنی چوٹیاں پیدا ہوں گی، ڈسائیڈڈ. اس سے پہلے کہ دنیا بنے اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کتنی چوٹیاں پیدا کرے گا، کتنے مینڈک ہوں گے، وہ مینڈک کتنے انڈے دیں گے، کتنے انڈے ہیچ ہوں گے جس میں سے دوسرے مینڈک نکلیں گے، اور کتنے انڈے کس کی غذا بنیں گے. اللہ نے قدر، سب ڈسائیڈڈ، ایوری تھنگ. پیدا ہونا مخلوق کا، کھانا پینا مخلوق کا، رہنا سہنا مخلوق کا، انجام، موت، کہاں مریں گے، سب ڈسائیڈڈ کیے اللہ کی طرف سے. قدرہ، کیا شان ہے اللہ کی. سبحان ربی العالی نہیں کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اور ہم سے تو نمبر نہیں کاؤنٹ ہوتے، ہم سے تو پیپر نہیں کاؤنٹ ہوتے ایٹ ٹائمز. فہدا، پھر راہ دکھائی. ہدایت خود پورا ایک ٹاپک ہے، بہت لمبا چوڑا تو بھی ہم نہیں کرتے ڈسکشن، بریفلی اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. ہدایت کی دو قسمیں بیسک. ایک ورڈ مشکل تو ہے لیکن کوئی بات نہیں. ایک کہتے ہیں ہدایت کونیہ. ہدایت کونیہ کیا ہوتی ہے؟ انسٹنکٹس، جس کو انگلش میں ہم کہیں انسٹنکٹیو گائیڈنس. ماں کے پیٹ سے نکلتی بچے کو کیسے پتا کہ مجھے اپنی غذا ماں کے جسم سے کیسے حاصل کرنی ہے؟ سک کرنا کس نے سکھایا اس کو؟ ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. کہاں سے سیکھ کر آیا؟ انسٹنکٹ ہے نا. اللہ نے انسٹنکٹ بتائی. شہد کی مکھی، کس نے اس کو کورس کروایا تھا کہ تم کیسے ہیگزاگون بنانا؟ ایک ہیگزاگون آپ پیپر پہ تو بنائیں، ذرا نہ ٹیڑھا میڑا ہو تو دیکھیے گا کیسے پرفیکٹ ہیگزاگونز بناتی ہے. اس لیے کہ وہ شہد کو سٹور کرنے کے لیے اور اسپیس کو میکسیمائز کرنے کے لیے ہیگزاگون از دا بیسٹ شیپ. اور کیا کرتی ہے؟ اینگل پر بناتی ہے کہ ورنہ تو شہد گر جائے گا سارے کا سارا. اینگل پر بناتی ہے. کس نے سکھایا؟ انسٹنکٹ. اللہ نے ہدایت دی ہر مخلوق کو. کوبرا کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور اس کو ڈسنے کا پتہ ہے کہ میں کیسے ڈسوں گا. دیمک جو ہوتی ہے ٹرمائٹ، اس کو پتا ہے کہ کس رخ پر اس کو اپنا گھر بنانا ہے تاکہ سورج کی اتنی روشنی آئے، بس اس سے زیادہ نہ آئے. سورج کے حساب سے اینگل رکھ کر اپنے گھر بناتی ہیں ٹرمائٹس، ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے، حالانکہ دیمک اندھی ہوتی ہے. تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹیو انسٹرکشنز دی ہیں. ہدایت کیسے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، کیسے اپنے آرگنز کو استعمال کرے، اپنی ضروریات کیسے پوری کرے. جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں سے کیوں لپٹتا ہے؟ ہر جانور کا نہیں. سانپ کا بچہ ماں سے نہیں لپٹے گا، اس کو پتا ہے ماں کے پاس کوئی دودھ نہیں، مثال کے طور پہ. لیکن گائے کا بچہ، بکرے کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھن کی طرف چل پڑتا ہے. انسٹنکٹ ہے نا، اس کو پتا ہے غذا یہی ہے. تو یہ ایک ہدایت ہے کونیہ، اور ایک ہے ہدایت شرعیہ. شریعت ہم سمجھتے ہیں شریعت کے تھرو. ہدایت شرعیہ، شین را عین یا تا، شرعیہ. اب یہ بتائیے کس کے لیے ہوگی؟ وہ جس کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے اور اتنا کچھ، ان کل نفس لما علیہا حافظ والا میں اور آپ. یہ انسان کے لیے ایکسٹرا ہے. ایمان عمل صالح کا راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اس لیے کہ میں اور آپ کوئی جانور تو ہے نہیں کہ مر کھپ کے بچے پیدا کر کے کھا پی کے بس یہیں ختم ہو جائیں گے، مر کھپ جائیں گے. ایسے تو نہیں ہونا. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو دفناتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا. قبر ہے کوئی آخری منزل؟ وہ تو کہتے ہیں کافر کاش کے ہو آخری منزل، نہیں ہے. تو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا. آخری منزل انسان کی کدھر ہے؟ یا جنت یا جہنم. قبر تو بس کیا ہے، ایک امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، پھر نکلے گا وہاں سے. تو والذی قدر فہدا، کیسے ہدایت دی اللہ نے؟ کون سی ہیں دو ہدایت کی قسمیں؟ کونیہ اور شرعیہ. اگر آپ کے فہم کے پیپر میں سوال آئے گا تو آپ کر سکیں گی، آپ گھبرائیں گی تو نہیں. الحمدللہ. پھر آگے فرمایا والذی اخرج المرعى، جس نے کہ نباتات اگائیں. یہ مرعا جس کو ہم پیسچرز کہتے ہیں، جہاں پہ جانور چرتے ہیں، جانوروں کا چارہ. 18 گھنٹے جانور صرف کھانا تلاش کرتے رہتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں. تو دیکھا جائے اگر
کہ جو دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، چونٹی، بکری، خرگوش، شیر، چیتا، بھیڑیا، جو بھی ہیں، ان کی تخلیق، ان کا تسویہ، ان کی ہدایت صرف سروائیول کے لیے، دیٹس آل. ساری کی ساری سروائیول انسٹنکٹس ہیں ان کے اندر، جس کو آج کل وہ فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں نا، کہ دو انسٹنکٹس ہیں، یا رکو اور فائٹ کرو یا فلائٹ، یا کھانا تلاش کرو یا کھانا بن جاؤ کسی کا. جانوروں کا معاملہ یہی ہے، یہی مقصد ہے ان کے پیدا ہونے کا. وہ اتنا کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا کچھ چارہ پیدا کیا، پھر کیا ہوگا؟ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ،